کہ واقعہ کربلا کی المناکیاں ایسی ہیں حتیٰ کہ خود کریم رؤوف الرحیم نبی بھی غمناک ہوئے۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے وقوع پذیری پہ خود کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متاثر ہوئے کہ جناب والا آپ جامع الترمذی شریف پڑھ لیں، مستدرک الصحیحین پڑھ لیں، تہذیب التہذیب امام ابن حجر اسقلانی کی پڑھ لیں، حافظ ابن کثیر چوٹی کا محدث و مورخ نقاد، اس کی جناب والا حافظ الحدیث ہے، اس کی البدایہ و نہایہ پڑھ لیں، الصواعق المحرقہ امام ابن حجر مکی کی پڑھ لیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئی تو وہ رو رہی تھی، میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام یبقی، ابھی میں نے خواب میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، آقا کریم کے سر میں اور داڑھی مبارک بھی گرد آلود تھی، گرد گھٹا مٹی پڑا ہوا تھا، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے مقام سے واپس آ رہے ہیں، کسی ایسے سفر سے واپس آ رہے ہیں جہاں گرد آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور وہاں سے میرے نبی کا گزر ہوا، یوں محسوس ہوتا تھا۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے عرض کہ یا نبی اللہ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، یہ گرد و غبار کیسا ہے، یہ پریشانی کیسی ہے، یہ غمناکی کیسی ہے، یہ آہ و بکا کیسا ہے، یہ رونا دھونا کیسا ہے؟ تو میرے قال شہدت قتل الحسین آنفا، میرے کریم نبی نے فرمایا ام سلمہ میں حسین کی قتل گاہ سے ہو کے آ رہا ہوں، میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ تو دوستو واقعہ کربلا ایک ایسا المناک واقعہ ہے کہ جس کی المناکی سے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہوئے اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا گیا۔ تو سامعین عزیز، ہاں اس حدیث سے اگر کوئی یہ استدلال کرے 1400 سال بعد بھی کہ حضور کی سنت سمجھ کے قصدن رونا جائز ہے تو وہ اپنا ماتم کرے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ میں انشاءاللہ آنے والے خطبات جمعہ میں اس کی بڑی وضاحت سے اس کو بیان کروں گا، تو وہ وقتی طور پہ جو ایک سانحہ ہوا اس سے یقیناً میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمناک